یہ شوہر نے طلاق دے دیا، پیر کی جوتی سمجھ کے اتار دیا، اب ہماری بیٹی اس کے ٹکڑوں پہ نہیں پلے گی، اس کا باپ پرورش کرے گا، اس کی ماں پرورش کرے گی، اس کے بھائی پرورش کریں گے۔ اور سنو، طلاق کے بعد بیٹیوں کا ذہن بنتا ہے کہ اب مجھے دوسری شادی نہیں کرنا، اور اگر کوئی کر لے، عورتیں بات کرتے دیکھا دوسرا شوہر شریف ہوتی تو دوسرا کیوں کرتی؟ جہالت مت کرو، تم شرافت کی بات کرتے ہو، میرے نبی کی بیٹیوں سے زیادہ شریف کون؟ شرافت کو شرافت جن کے قدموں سے ملتی ہے، جن کے گھر میں فرشتے اجازت کے بغیر نہیں آتے۔ میرے نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق دیا گیا، ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں میرے رسول کی 2 بیٹیاں تھیں، حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا الف الف مرہ فی کل لمحہ، اور سیدہ ام کلثوم، یہ دونوں بیٹیاں ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھی۔ اسلام کی آمد سے قبل میرے سرکار نے ابو لہب جو حضور کا چچا تھا، یعنی اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو دیا تھا، ایک کے ساتھ ایک، دوسرے کے ساتھ ایک، اس طرح سے 2 بیٹیاں تھی۔ میرے آقا نے جب اعلان نبوت کیا تو مکے کے ظالموں نے بہکایا، ابو لہب محمد کسی سے رکتے نہیں، ایک کام کرو ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا جائے۔ جب ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا جائے گا تو محمد عربی اتنے بوجھ تلے دب جائیں گے کہ پھر وہ دین کا کام نہیں کر سکیں گے۔ میرے رسول کی 2 شہزادیوں کو، مقدس بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا، بیٹیاں روتی ہوئی آ گئی، اللہ اکبر۔ لیکن قربان جائیں، شرافت جن کے قدموں کا صدقہ ہے، شرافت اور عصمت جن کے گھر کی خیرات ہے، ان دونوں بیٹیوں کا پھر دوسرا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور دوسرا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ ذوالنورین سیدنا عثمان غنی کے ساتھ ہوا۔ ایک بیٹی دی، اس کے بعد اس بیٹی کے انتقال کے بعد حضور نے دوسری بیٹی بھی عثمان غنی کو عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ جب نبی کی شہزادیاں دوسرا نکاح ان کا ہوتا ہے عثمان غنی کے ساتھ، تو ہماری بیٹیوں کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور یہ شرافت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ شرافت ان کے گھر کی کنیز ہے جن کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ ہوا تھا۔ تو اگر کبھی کوئی حادثہ ایسا ہو جائے تو ہم اپنی بیٹیوں کا دوسرا نکاح ضرور کریں تاکہ وہ عزت کے ساتھ جی سکے۔ اور میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہوں گا، لیکن کوشش یہ کرو جیسا شوہر مل جائے اس کے ساتھ نباہ